میں نے وہ بھی آپ کو بتایا. آپ نے یہاں سے انشاءاللہ آج ایک بہت بڑا میسج لے کر یہاں سے جانا ہے. گھر تک اس میسج کو پھیلا دینا ہے. قائد انقلاب شہید حیدر ملک زلمی صاحب پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں. ہمارا ساتھ نہ دیا تو اس میں پھر یاد رکھنا ہم بڑے مزے سے اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزار لیں گے، لیکن جب تمہارے بچے وہی غلامیاں کریں گے جو مریم اور بلاول کے باپ دادا کی ہم اور آپ لوگوں نے کی، تو پھر ہم سے گلہ نہ کرنا. درویش کا تو کام ہوتا ہے آزان دینا. میں آزان دینے آ گیا. درویش کا کام ہوتا ہے صدا بلند کرنا. ہم نے صدا بلند کی، لیکن یاد رکھنا کہ دیگر دانائے راز آئید کے نائد. دوبارہ دانا اور رازدار لوگ آ کے راز کی باتیں کریں یا نہ کریں، یہ فقیر باز آئید کے نائد. دوبارہ ایسے فقیروں نے نہیں آنا جو تمہارے سامنے یہ باتیں کریں. ہمارے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ کیا قربانیاں ہم لوگوں نے دی ہیں. 12 سال جد و جہد کر کے اس مقام پہ پہنچے ہیں. اس سٹیج پہ ایک بھی الیکٹیبل موجود نہیں ہے، اور بغیر کسی الیکٹیبل کے ہم لوگوں نے جلسہ کر کے دکھایا ہے. یہ ان جاگیرداروں نوابوں وڈیروں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی ہے. الحمدللہ میرے بھائیوں، یہ انقلاب کی پہلی کڑی ہے، یہ سورج کی پہلی کرن ہے. میرے بھائیوں، ہم پہ دہشت گردی کے مقدمے ہوئے، ہم پہ اشتعال انگیزی کے مقدمے ہوئے، ہم پہ کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے ہوئے، ہمارے آئی ڈی کارڈ بلاک کیے گئے، ہمارے بینک اکاؤنٹ بلاک کیے گئے، اور پھر ہمارا نام ECL میں ڈال کے پاسپورٹ سیز کیا گیا کہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. مجھے کسی پرچے پہ دکھ نہیں ہوا، لیکن ملک سے باہر جانے پر جو پابندی لگائی اس پہ دکھ ضرور ہوا. میں نے کہا او الو کے پٹھو، ملک سے باہر جانے کے اوپر پابندی لگانی ہے تو نواز شریف پہ لگاؤ، ان بھگوڑوں پہ لگاؤ. ہم نے مرنا بھی اس ملک کی دھرتی میں ہے، دفن بھی اس ملک میں ہونا ہے. پاکستان کے پرچم کو اپنا کفن بنانا ہے. ہمارے خون سے ہماری قبر پہ پاکستان زندہ باد لکھنا. ہمیں پاکستان سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ کسی نواب وڈیرے جاگیردار کے بوٹ پالش کر کے نہیں چاہیے، کسی بہت بڑے سیاستدانوں کے بوٹ پالش کر کے نہیں چاہیے. میں آپ کو دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں لائیو کوریج دے دی جائے، تمام میڈیاز پر دکھا دیا جائے، تو یاد رکھو جو جہانگیر ترین، جو پرویز خٹک کو لائیو کوریج 50 بندوں کے اجتماع پہ دی جا رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیاقت باغ کے جلسوں کو دے دی جاتی، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ بھگوڑا جو مینار پاکستان میں اپنے ہاتھ میں کبوتر لے کے کھڑا تھا، وہ ایک ہاتھ میں برش اور دوسرے میں پالش لے کے بھی کھڑا ہو جائے تو کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، دلیر ہو جائیں. ہمارا منشور دیکھ لیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھا. ہم کونسلر بھی نہیں تھے، ہم نے ساری جو قربانیاں دی اس ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے آپ کے سامنے رکھی. اب ذرا دیکھ لیں کہ مریم نے کیا کیا اس ملک کے لیے. اس کا تعارف کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، اس کے علاوہ کیا تعارف ہے؟ بلاول کا تعارف کیا ہے؟ صرف یہ کہ شہید محترمہ کا یا زرداری صاحب کا بیٹا ہے، اس کے علاوہ کیا تعارف ہے؟ جناب، ہم تمہیں بتا سکتے ہیں ہمارا کیا تعارف ہے. ہم تمہیں اپنی 12 سال کی جد و جہد دکھا سکتے ہیں. جب ہماری چہرے پہ داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی، ہم اس وقت سے اس ملک کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے تھے. ہم تمہیں بتا سکتے ہیں کہ جس دور میں نوجوان بائکوں کے سلنسر نکال کے ون ویلنگ کیا کرتے تھے یا گرلز کالج کے باہر کاغذ کے ٹکڑے پہ نمبر لکھ کے تقسیم کیا کرتے تھے، اس وقت اس ملک سے عشق اور محبت کی وجہ سے ہم لوگ دہشت گردی کی عدالتوں میں اپنے پرچے بھگتا کرتے تھے. اس وقت امریکی غلامی سے چھٹکارے کے لیے تقریریں کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اشتعال انگیزی کی عدالتوں کے باہر پائے جاتے تھے. میرے بھائیوں، میں دوبارہ کہتا ہوں، میرا کام ہے اذان دینا، میرا کام ہے جد و جہد کرنا. ساتھ دینا چاہتے ہو تو ساتھ دو، نہیں تو تمہارے آنے والی نسلوں کو مریم اور بلاول مبارک ہو. اور تمہیں پتہ ہے یہ اپنی حکمرانی کی بھیک کن کن ملکوں سے مانگ کے آتے ہیں. یہ یاد رکھنا، ان کے ساتھ وہی 300 خاندان ہیں. آخری بات بتا رہا ہوں، ان کے ساتھ وہی 300 خاندان ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کی مخبریاں کی، جنہوں نے 1920 کی تحریک خلافت کو ناکام بنانے میں انگریزوں کی مخبریاں کی،
جنہوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے، گھوڑے نے لائے، پھر کتے نے لائے، وہ 300 خاندان بھیس بدل بدل کے، رنگ بدل بدل کے بار بار انہی جماعتوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جناب علی، اگر تم نے آج ہمارا ساتھ نہ دیا تو پھر انہی انگریزوں کے پٹھیوں کی غلامی کرتے رہنا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اور آخری نعرہ، اس کا جواب سب نے دینا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اسٹیج سے نہیں، صرف عوام سے جواب سنائی دے اور آخری بندے تک، پاکستان